ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چونکہ حضرت جنید بغدادی بھی بہت بڑے علم والے تھے تو لوگوں نے کہا سید الطائفہ سے تو پوچھو کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاس مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو جہاں اس دیوانے نے پیر مارا تھا۔ دیکھیے یوں نہیں کہ سوال آیا لکھ دیا، فرمایا سوال رکھو، پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے کہاں پیر مارا تھا، اس کے پیر مارنے کا مقام کہاں تھا۔ لے گئے لوگ، آپ نے فرمایا اس کو کھودو۔ جب کھودا تو وہاں پیسے اور جواہرات نکلے۔ آپ نے فرمایا مؤذن کو بلاؤ۔ مؤذن بلایا گیا، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں، جب تو اذان دے رہا تھا تو تیری نیت کیا تھی، تیرا مقصد کیا تھا، کس مقصد سے تو اذان پڑھ رہا تھا؟ جب مؤذن کو اللہ کی قسم دی گئی تو اتنا تو اس میں ضمیر زندہ تھا کہ اس نے حق کو اگل دیا اور کہا کہ میری آواز بڑی سریلی ہے، مینار پہ چڑھ کر اذان دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب میری اذان بغداد کے تاجدار اور مالدار سنیں گے تو میری جھولی کو جواہرات سے بھر دیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ میری جھولی جواہرات سے بھر دی جائے گی۔ جنید بغدادی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، فرمایا کون کہتا ہے وہ دیوانہ مرتد ہے، وہ دیوانہ پکا توحید کا پابند ہے، اس نے جو بات کہی ہے غلط نہیں کہی ہے، یہ اذان میں اللہ کو نہیں، یہ اذان میں جواہرات کو پکار رہا تھا، اور جس جواہرات کو یہ پکار رہا تھا وہ تو یقیناً اس دیوانے کے قدموں میں تھے۔ اس نے غلط کیا کہا ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ اور ظاہر بینو تمہارے الفاظ ظاہر تک ٹک گئے اور وہ مقصد تک پہنچ گیا۔ مقصد فوت ہو رہا ہے، مقصد کی طرف آؤ۔ جب مقصد سے نظر ہٹے گی تو ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا بھی مقصد متعین کیا ہے کہ ہر مومن کا دل خشیت ربانی کا گنجینہ بن جائے۔ جب ہمارے دل اللہ کی خشیت کا کہ وہ دیکھ رہا، یہ اتنا وسیع تر عنوان ہے، وہ دیکھ۔ صحابہ کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ایسا خوف اور خشیت پیدا فرمائی تھی، ان کے اعمال بہت زیادہ نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے اعمال بہت زیادہ نہیں تھے۔ آپ دیکھیں وہ سوتے بھی تھے اور وہ راتوں کو قیام بھی کرتے تھے۔ آپ بعد کا جو دور دیکھیں گے نا تو عبادتیں زیادہ ملے گی آپ، جیسے خود دیکھیں آپ سرکار غوث پاک عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ بظاہر یہ عمل آپ کو کسی صحابی کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ لیں، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کا مرتبہ صحابی سے بڑھ گیا، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یقیناً نہیں۔ کوئی بھی غیر صحابی سے بڑھنا تو دور کی بات، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ خود حضور غوث الاعظم دستگیر سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کو ختم کر کے ملوکیت کی بنیاد رکھی، اور ان کی زندگی میں کچھ ایسی اتنی کرامتیں نظر نہیں آتی، لیکن آپ کی زندگی میں کرامت بارش کی طرح برستی نظر آتی ہے، تو کیا آپ کا مرتبہ امیر معاویہ سے بڑا ہے؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا وہ بیٹا کہہ رہا ہے جس کا علی کا بیٹا ہونے میں شک ہی نہیں، جس کے شجرے پر اہل شجرہ کبھی شک بھی نہیں کر سکتے، جن کے شجرے مشکوک ہیں، جن کی پیدائش متا کے ذریعے ہوئی ہے، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ اہل بیت کا دشمن ہوگا جو حلالی نہ ہوگا، اور وہ صحابہ کا دشمن ہوگا جو متا کی پیداوار ہوگا۔
تو اس علی مرتضیٰ کا بیٹا جس کے علی کے بیٹے ہونے میں شک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر امیر معاویہ جہاد میں جاتے تھے، میں اس گھوڑے کے ٹاپ سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔